مهيب وقلب كثير. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم to everyone. Today our main topic of discussion is about the social media, about the uses of the social media and other things. Basically, our main topic is social media a dustbin, display center of our emotions and negativity. First of all, I would like to invite my two speakers, Sheroz Ahmed and Ayman Waris. ان کی طرف آنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہیں کہ 19th سینچری اور 20th سینچری یہ دو ادوار ایسے گزرے ہیں جن میں ہماری سوسائٹی کے اندر ایک بہت بڑا شفٹ آیا. لائک اگر ہم 19th سینچری کو دیکھیں تو 1857 کی جنگ کے بعد ایک کلچرل شفٹ آیا، ایک اکنامیکل شفٹ آیا، ایک جو حکومت تھی وہ ویسٹ ہمارے اوپر غالب آ گیا. اور اگر ہم لوگ 20th سینچری کی بات کریں جس کو بیسیکلی ہمارے پیرنٹس نے بہتر طریقے سے فیس کیا ہے، اس میں ایک ٹیکنالوجی کا شفٹ آیا. ٹیکنالوجی کے شفٹ کے آنے کے ساتھ ساتھ اتنا اس میں ہیوج شفٹ تھا کہ لوگ انسان زمین سے اٹھ کر چاند تک پہنچ گئے، اور موبائلز کا دور، پھر آہستہ آہستہ انٹرنیٹ، ایک جو ہماری کنیکشن کا ذریعہ تھا، جو ہم نے ایک موبائل جس کو ہم نے بات چیت سے شروع کیا تھا، وہ بڑھتے بڑھتے ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہوا، اور اس نے نہ جانے کب ہم سے ہمارا وقت، ہم سے ہماری آپس کا بھائی چارہ، فیلنگز، ایموشنز سب گہرے کرنے شروع کر دیے. تو آج اسی پر ہمارا پورا ڈسکشن ہے، اور آج اوپر ہماری جو جنریشن ہے وہ اس کی طرف زیادہ آئی ہوئی ہے. تو اسی کے اوپر سب سے پہلے میں کہوں گا کہ شیروز احمد اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں اپنی فیلڈ، اس کے بعد اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سارم بھائی بہت شکریہ. اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو تعارف کی طرف لے کے جانا چاہوں گا. دیکھیں، اللہ پاک کی بنائی ہوئی چیز اور انسان کی بنائی ہوئی چیز دونوں کی جو افادیت ہے، جو اس کے بینیفٹس ہیں، وہ برابر نہیں ہو سکتے. اللہ پاک جو انسا ہے وہ غالب حکمت والا ہے. اللہ پاک جو بھی کام فرماتے ہیں مکمل حکمت تدبیر کے ساتھ فرماتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں تو انسان جو ہے، انسان کی جو بنائی ہوئی چیز ہے، اس کے منفی اسپیکٹس بھی ہیں، اس کے مثبت اسپیکٹس بھی ہیں. تو وہ منفی اور مثبت دونوں پہلو اپنے اندر رکھتی ہے، اور یہی جو بات ہے وہ انسان کی بنائی چیز کو اس کے لیے آزمائش بنا دیتی ہے. اب انسان کی بنائی چیز از خود تو بری نہیں ہوتی، لیکن اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے. اس لیے اصطلاحاً آج ہم اگر سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ہم اگر ڈائریکٹ یہ کہہ دیں کہ سوشل میڈیا بہت اچھا ہے، یا یہ کہیں کہ جی نہیں بالکل ہی ڈسٹ بن ہے یا بہت برا ہے، تو یہ دونوں باتیں جو ان سے ہیں وہ مناسب نہیں ہیں. یہ دونوں مراحل، مطلب اس کا اچھا ہونا اور اس کا برا ہونا، ہر انسان کی جو زندگی ہے اس کی مختلف جو اوقات ہیں، تو اس کے اوقات ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کو کس طرح سے یوز کر رہا ہے. فار ایگزامپل اگر میں اپنی ایک مثال پیش کروں، مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے اور مجھے کوئی اور سورس نہیں مل رہا، اینڈ میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے وہ چیز سوشل میڈیا پہ بہت اچھی بھی مل جاتی ہے، اور جو اس کا کنٹینٹ ہے وہ مجھے چاہیے اور وہ میرے لیے ہر لحاظ سے ٹھیک ہے. تو میں کیا کہوں گا کہ یہ میرے لیے اب سوشل میڈیا ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر اس کے مخالف میں یہ دیکھوں کہ میں اسی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم یوز کرتے ہوئے مخلوق خدا کو تنگ کر رہا ہوں اور لوگوں کو بھلائی کی بجائے ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کر رہا ہوں، تو یہی سوشل میڈیا میرے لیے بربادی کا باعث ہے. اب انسان کی زندگی میں تفریح جو سی ہے وہ ایک خاص اپنا پہلو رکھتی ہے.
جو تفریح ہے اس کو ہم اگر اللہ تعالیٰ کی لگائی گئی حدود کے اندر رہ کر ہم تفریح کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے. مگر اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو پار کرتے ہوئے صرف اپنی سیٹسفیکشن کے لیے تفریح کا نام دے کر کچھ غلط کرتے ہیں تو یہ ہم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. اب انسان بیچارہ کیا کرے کہ وہ نفس اور شیطان کے حملوں سے بچے بھی اور آن دا ادر ہینڈ اس چیز سے مکمل طور پہ فائدہ بھی اٹھائے. تو اس کے جو سولوشنز ہیں ہم انشاءاللہ ان کو آج ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ بڑا اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. تو شیروز کے مطابق کوئی بھی چیز جو انسان نے بنائی ہے اس کے اندر خامیاں کوتاہیاں موجود رہتی ہیں، لیکن وہ انسان ہی ہوتے ہیں جو اس چیز کو اچھا یا برا بناتے ہیں. آپ کا یہ پوائنٹ نوٹ کر لیا. اچھا، اس کے دوسری طرف میں آؤں گا. میرا جو کوشچن ہے ایمن سے ہے. سب سے پہلے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائیں اور اس پر روشنی ڈالیں کہ آخر وہ کیا چیزیں ہیں جو انسان کی بنائی ہوئی چیز کو ہی اچھا یا برا بناتی ہیں. لائک کیا وہ ٹائم ہے، کیا وہ انسان کی بنائی ہوئی چیزیں، اگر ہم سوشل میڈیا کے اوپر جو ہمارا ٹاپک ہے اس پر بات کریں تو کیا وہ اسپیسیفک ایک ایج لمٹ کے انسان اس کو اچھا برا بناتے ہیں، یا پھر کسی بھی طرح کا انسان ہو سکتا ہے جو اس کو اچھا برا بنا سکتا ہے. لائک بچوں کا استعمال الگ ہوگا سوشل میڈیا کا، بڑوں کا استعمال الگ ہوگا. تو کیا ہر ایج کے لیے اسپیسیفک ہے؟ السلام علیکم. سب سے پہلے تو آئی ایم تھینک فل ٹو 360 پلیٹ فارم کہ مجھے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں آ کے اس پہ اپنے اظہار خیال دے سکوں. تو جس طرح کہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور مجھ سے پہلے شہروز نے بہت اچھا ایکسپلین بھی کیا اس کو اچھے سے، تو میں اس کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل اس کو استعمال جو ہے کسی چیز کا وہ برا بناتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے استعمال کر رہے ہو. یہ چیز میٹر کرتی ہے کیونکہ کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی ہے، جس طرح سے پہلے شہروز نے بھی کہا ہے. تو اس کا استعمال ہی اسے اچھا یا برا بناتا ہے. لیکن آج کی جنریشن میں اگر ہم دیکھیں، جس طرح مجھ سے پہلے سارم نے بھی بات کی کہ ایک بہت بڑا شفٹ آیا ہے، تو اگر ہم اس شفٹ کو دیکھیں تو آج کی جنریشن میں یہ چیز اتنی ان ہو گئی ہے سوشل میڈیا، اور یہ ہماری لائفز میں اتنا زیادہ انٹر ہو چکا ہے اور ہماری لائفز کا یہ اتنا میجر پارٹ بن چکا ہے کہ اگر اس کے ہم فائدے دیکھیں اور نقصان دیکھیں نا، تو اس کے کمپیریٹیولی جو اس کے نقصانات ہیں نا وہ ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. لائک ہماری سوسائٹی میں آپ دیکھیں جو اس کی وجہ سے جو نیگیٹو امپیکٹس آ رہے ہیں، جو ایک انڈیویجول ویل بینگ متاثر ہو رہا ہے، یا کسی کی جو ہمارے ایموشنز اور ہمارے بیہیویئرز اور ہماری یہ سب چیزیں جتنی افیکٹ ہو رہی ہیں نا اس سے، تو اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ میرے خیال میں زیادہ آ رہا ہے بجائے اس کے پازیٹیو امپیکٹ کے. بالکل وہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں اس کا پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے اور ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے بالکل، اور انسان کے لیے وہ نعمت ہوتی ہے. ایگزیکٹلی یہ بات ٹھیک ہے. لیکن انسان ہے نا، ہمیں اس کا یوز نہیں کر پاتے نا صحیح سے. ہم انسان ہیں، ہم اس کو غلط چیزوں کی طرف بھی پھر لے جاتے ہیں، اور پھر جب ہم اس کو غلط چیزوں کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ چیزیں ڈیزائن ہی بیسیکلی اس طرح سے کی گئی ہیں کہ وہ ہمارا اوور ٹائم کنزیوم کرتی ہیں. یہ بالکل نا الگوریتھمس کی گیم ہے، یعنی کہ ان چیزوں کو، یہ فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ان سب چیزوں کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے، اس طرح کے الگوریتھم سیٹ کیے گئے ہیں کہ یہ ہمارا میکسیمم ٹائم لیتی ہیں، یہ ہمیں میکسیمم کنزیوم کرتی ہیں. اور پتہ ہے کہ یہ صرف سوشل میڈیا اور ڈرگس کی جو کمپنیز ہیں نا، وہ اپنے کسٹمرز کو یا اپنے جو ان کو یوز کرتے ہیں ان کو یوزرز بولتے ہیں. یہ انکشاف کتنا ہے کہ اور کوئی بھی جو ہے وہ یوزرز نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ سوشل میڈیا اور ڈرگس کی کمپنیز والے جو ہیں اپنے کسٹمرز کو یوزرز بولتے ہیں. مطلب یہ چیزیں ہمیں کنزیوم کر رہی ہیں. اور اگر ہم اب دیکھیں آج کی جنریشن میں، یوتھ میں، نوجوان نسل میں، یا جس طرح ایج کی بات کی، بچوں میں، ٹین ایجرز میں ہم دیکھیں تو یہ چیز اتنی انٹر ہو چکی ہوئی ہے ہماری لائفز میں کہ ایک ریسرچ کے مطابق جو چھوٹے بچے ہیں، ٹین ایجر سے بھی پہلے، 6 سے 12 سال کے بچے، ان کا اس وقت جو ہے ایوریج پوری دنیا میں ہم دیکھیں تو یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ان کا جو واچ آور ٹائم ہے، مطلب ان کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ 6 آورز ہے ایوریج. تو آپ دیکھیں کہ مطلب 24 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹے وہ چھوٹے بچے اس وقت جو ابھی ٹین ایج میں بھی نہیں داخل ہوئے ہیں وہ اس کا یوز کر رہے ہیں. تو پھر یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ ہمارے لیے بنا دیتی ہیں
ڈیٹریمنٹل بنا دیتی ہیں کیونکہ ہم اس کا اتنا اوور یوز کر رہے ہیں, اور پھر اس کے نیگیٹو افیکٹس بھی آ جاتے ہیں جو ہم آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ کیا نیگیٹو افیکٹس ہیں. لیکن سب سے بڑی بات کہ اس کا اوور یوز اور اس نے ہماری لائف میں کیا جگہ گھیر لی ہے, وہی چیز اس کو سب سے زیادہ ڈیٹریمنٹل بنا دیتا ہے. اور پھر ٹین ایجرز میں آپ دیکھ لیں, اس کے بعد یوتھ میں دیکھیں, اور ایون کہ اب تو ہمارے پیرنٹس اور ان تک بھی یہ چیزیں اتنی جا چکی ہوئی ہیں کہ پیرنٹس بچوں کی تربیت اور پرورش ان چیزوں پہ اتنا دھیان نہیں دے رہے ہوتے ہیں جتنا وہ اپنے موبائل فونز میں اور ان چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. آپ ایک سادہ سی اگزامپل یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھروں میں, ہم اپنے اگر گھر میں پیرنٹس کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ باہر جائیں تو کھانا آرڈر کیا ہوا ہے, ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں, لیکن کیا ہے کہ ہر کوئی اپنے فون پہ لگا ہوا ہے, ہر کوئی فون نکال کے بیٹھا ہوا ہے. کوئی ہم جو ہمارے پاس لوگ بیٹھے ہیں ان کو ہم مس کر رہے ہیں, مطلب کہ ہم نے ان کو مس کروا دیا نا بالکل. ہم اپنے فونز میں سب لگے ہوئے ہیں. اگر فرینڈ سرکل کی بات کریں تو فرینڈز میں آ کے بھی ہر کوئی جو ہے وہ اپنے فون میں لگا ہوا ہے, اس کو نکال کے ان چیزوں پہ لگا ہوا ہے. صرف اس کو فرینڈز کے ساتھ بات کرنا یا بیٹھنا, ایک وہ جو چیز ہے نا وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اور پتہ ہے کہ جو سولیٹیوڈ تھا نا وہ ہماری لائف سے بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے. لائک سولیٹیوڈ از the place where geniuses are born. وہ جگہ ہوتی تھی ایک, وہ سولیٹیوڈ ہماری تنہائی تھی جس میں ہم سوچتے تھے کہ ہاں میں نے یہ غلط تو نہیں کیا, میں نے یہ ٹھیک کیا, یا مطلب ہم کوئی کریٹو تھنکنگ کر پاتے تھے یا کچھ کرتے تھے. لیکن آج وہ ہماری لائف میں بالکل ختم ہو چکا. اگر ہم گھر جاتے ہیں, ہمارے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے کرنے کو, تو ہم نیچرلی خود بخود فون نکالتے ہیں, چلو یار بہت ٹائم ہے ابھی, کچھ بھی نہیں ہے کرنے کو, موبائل نکال لو بس. اور پھر ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں گیا ہے موبائل. آپ اپنی یوتھ کو دیکھ لیں, آج اس وقت یہ چیز کتنی ان ہے, ہر کوئی ہر وقت صرف موبائل میں ٹائم دے رہا ہے اور اسی چیز کو دیکھ رہا ہے. ہم بالکل بھول چکے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی ایک لائف تھی, ایک سکون تھا, ایک تنہائی تھی جس میں ہم کچھ سوچتے تھے, جس میں ہمارے مائنڈ میں کوئی کریٹو آئیڈیاز, کوئی پروڈکٹیو چیزیں, یا وہ سب کچھ تنہائی میں ہی آتا تھا نا. تو کسی کے پاس بھی اگر ہم دیکھیں, جتنے بھی جینیس گزرے ہیں یا کچھ بھی ہے, کسی کے پاس بھی کوئی ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوتا ہے, سب کے پاس وہی 24 آورز ہوتے ہیں. لیکن جو ٹائم وہ یوٹیلائز کرتے ہیں وہ یہ اسپیئر ٹائم ہوتا تھا. جو جینیس یوٹیلائز کرتے ہیں یا وہ لوگ جو بہت کوئی پروڈکٹیو کام کر جاتے ہیں, وہ یہ ایکسٹرا اسپیئر ٹائم کو یوٹیلائز کرتے ہیں جو ان کے پاس ہوتا ہے. اور ہم آج کیا کر رہے ہیں, ہم اسی ٹائم کو اس طرح سے یوز کر رہے ہیں کہ بس موبائل میں, سوشل میڈیا میں, یہاں سے وہاں, لیپ ٹاپ, اور بس یہ چیزیں اتنی ان ہو گئی ہیں. تو اس نے ایک بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ چھوڑا ہے ہماری لائفس میں. ماشاء اللہ, زبردست. اچھا, آپ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق انسانوں کا بے شک رول ہے سوشل میڈیا کی غلط استعمال میں, لیکن سوشل میڈیا اٹ سیلف بھی ڈرگ کمپنیز کی طرح ہمیں یوزرز کہلاتے ہیں, اور اس کے اندر الگوریتمس یا اس طرح کی کنٹینٹ یوز کیا جاتا ہے جو کہ اٹریکٹ کرتا ہے. میرا اگلا کوشچن بیسیکلی اسی بارے میں تھا, اور وہ یہ ہے کہ آخر ایسی کیا چیز ہے سوشل میڈیا کے اندر یا ہمارے انٹرنیٹ کے اندر کہ جو ایک فارغ بیٹھے ہوئے انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے. ایک گروپ آف پیپل جو کہ باہر گھومنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں, وہاں پر بیٹھے ہوئے انسان کے مائنڈ پر اتنا حاوی ہے کہ وہ اس کو اپنی طرف بلاتی ہے. تو ایسے اس کے اندر الگوریدمز ہیں, ایسا کنٹینٹ ہے جو کہ انسانی نیچر کو, کیا وہ ہمیں سیٹسفائی کرتا ہے, کیا وہ ہمیں سکون دیتا ہے, یا پھر ہمیں وہ سمپل پلیجر یا ڈوپامین رش سے, تھوڑا سائنٹیفک کی طرف اگر میں آؤں تو اس طرح کی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے. بیسیکلی ایسی کیا چیز ہے اس کے اندر جو کہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے آج کل کے دور میں؟ میرا کوشچن ہے شہروز احمد سے. شہروز, مائی آڈیبل؟ میری کوشچن کیا سمجھ آئیے آپ کو؟ نہیں, کائنڈلی ریپیٹ کرتے ہیں. اچھا, میرا کوشچن یہ تھا کہ میں نے ایمن کی بات کو وائنڈ اپ کیا, اس کو میں نے بتایا کہ الگوریتمس بیسیکلی سوشل میڈیا میں یوز ہو رہے ہیں اس کے مطابق, اور نہ صرف انسان بلکہ سوشل میڈیا بنانے والے, ایسی ویب سائٹس بنانے والے بھی اس طرح ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں کہ لائک وہ ہمیں ایڈکٹ بنانا چاہتے ہیں. تو میرا اگلا کوشچن یہی تھا آپ سے کہ ایسی کیا چیز ہے انٹرنیٹ کے اندر یا اس سوشل میڈیا کے اندر جو ایک دوستوں کے گروپ کو, ایک فیملی بانڈنگ کو سرپاس کرتی ہے, کیا وہ ان چیزوں سے آگے نکل کر ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہے؟ تو ایسی چیز ہے کیا اس کے اندر؟ جی سارم بھائی, دیکھیں, اگر آپ نے کسی بھی قوم کو تباہ کرنا ہے نا,
تو آپ ان میں جون سا ہے وہ بے حیائی اور فحاشی کو پھیلا دینا تو وہ قوم تباہ ہو جائے گی. کچھ یہی پرسپیکٹو جون سا تھا نا وہ ہمارے نان مسلمس کا تھا، جنہوں نے جون سا ہے مسلم امہ جو بہت زیادہ آپس میں اسٹرانگلی بانڈیڈ تھی، ان کو ان کی تہیں ان کی بنیادیں کمزور کرنے کے لیے انہوں نے جو مسلم امہ کے جو نوجوان تھے نا ان کو غلط کاموں کی طرف لگانے کی انہوں نے مقصد تھا ان کا. تو انہوں نے یہی پلان کیا کہ ہم کیا انیشیٹو لیں کہ ہماری یہ جو غلط چیز ہے وہ کس طرح سے اس دور میں ہر اس شخص تک اویلیبل ہو جائے، اور کس طرح سے ہم ایسا ٹریپ بچھائیں کہ ہر کوئی اس کا شکار بن جائے. سمپل ٹو سے کہ ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ پہلے پورے شہر میں ایک سنیما گھر ہوتا تھا اور اب جو ہے وہ ہر جیب میں سنیما ہے. تو ایک مسلمان کے لیے اب کس طرح سے اس سے بچا جائے، تو سب سے جو بنیادی ہتھیار مسلمان کو دیا گیا ہے نا وہ اس کا ایمان ہے. ایک مسلمان کی جو پریورٹی ہے نا وہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان کو جو چیز تقویت بخشتی ہے وہ حیا ہے. اللہ تعالیٰ جون سے ہے وہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے. چلیں اب ان سے پوچھتے ہیں جو محسن انسانیت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک حدیث فرمایا جس کا مفہوم ہے اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہے وہ کرو. اٹ مینس کہ اگر کوئی پرسن جو سا ہے وہ خود یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ یہ چیز مجھے مینٹلی طور پہ سوشلی طور پہ آئسولیٹ کر رہی ہے، اور جب تک وہ خود اپنی اپنا سیلف انالیسس نہیں کر لیتا تب تک وہ اس کے چنگل سے نہیں بچ سکتا. اور ان دا اینڈ ہمارے پاس ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے پاس اس کی پریولنس ہے وہ ڈے بائی ڈے انکریز ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارے پاس ورلڈ وائڈ ہائی نمبر آف پرسنز ایسے ہیں جو اپنے دن کا زیادہ سے زیادہ حصہ اس میں اسپینڈ کر رہے ہیں. جی بالکل، بہت اچھی بات کی. اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گی if you allow. جی ضرور. بالکل یہ چیزیں بات ٹھیک کی ہے، لیکن میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہاں جی سوشل میڈیا میں ایگزیکٹلی اس کو ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے کہ ہماری یوتھ کے لیے وہ ایک بالکل کیپٹیویٹنگ اور اس طرح سے بن گیا ہے کہ اس میں الگوریتم جس طرح کے سیٹ کیے جاتے ہیں اور ان کی کمپنیز ان کی ویب سائٹس اس طرح سے ان چیزوں کو ڈیزائن کرتی ہیں کہ یہ ہمارا میکسیمم ٹائم کنزیوم کر سکیں، اور اس سے ہمیں ایک ڈوپامین رش ملتا ہے صرف، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر انسان اس کو، کیونکہ ڈوپامین اس طرح کا ہارمونز جب ریلیز ہوتے ہیں تو انسان اس کے لیے پھر وہ بار بار اس کو چاہتا ہے کہ بس اب مجھے یہ پلیئر ملے. ایک جو سینس آف پلیئر آ رہی ہوتی ہے ڈوپامین رش سے، وہ انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بار بار ملے. اس وجہ سے وہ بار بار فون کو پکڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ اگر کوئی کام نہیں ہوتا ہے نا تو بچے جو ہیں وہ صرف فون نکال لیتے ہیں. کوئی کام نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو فون نکال لیا، اس پہ کر لو. اور اگر اور بھی کچھ کرنے کو نہیں ہے تو بس سکرولنگ کرے جاؤ. مطلب سیریسلی صرف سکرولنگ اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ کوئی اور کام نہیں ہے، کیونکہ اور ایکسٹرا ٹائم ہے. اور یہ وہ ٹائم تھا جو ہم نے یوٹیلائز کرنا تھا کسی اچھے کاز کے لیے، کسی پروڈکٹیوٹی کے لیے، کسی اچھی ہیبٹس کے لیے، لیکن ہم نے اس کو بالکل اس طرح سے مطلب ویسٹ کر رہے ہیں. ایک ڈوپامین رش جو مل رہا ہے، ایک جو پلیئر مل رہا ہے، صرف اس کے لیے ہم بار بار کر رہے ہیں. اور جب ہمیں نہیں ملتا ہے تو ہمیں کچھ ہونے لگ جاتا ہے کہ مطلب سم تھنگ مسنگ. ہم ایسا فیل کرتے ہیں کہ کیا مس ہو رہا ہے، کچھ مسنگ ہے. تو بس فون پکڑ لو. صبح اٹھتے سار سب سے پہلے جو ہے وہ ہر کوئی اپنا فون چیک کر رہا ہوتا ہے. ایون اب تو فون سے آنکھ کھل رہی ہوتی ہے کہ صرف فون اگر دیکھیں گے تو پھر یہ آنکھ کھلے گی، ورنہ آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں تو چلو فون پکڑ لو آنکھیں کھل جائیں گی. تو یہ ہمارے سارا ہارمونس کا گیم ہے، اور اس وجہ سے ان چیزوں کو ڈیزائن بھی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ وہ ہمیں بالکل اپنے اندر انگروس کر لیتی ہیں، کیپٹیویٹ کر لیتی ہیں. اور اگر آج ہمارے ٹین سے کم کا جو اسکرین ٹائم ہے وہ اتنا ہے، اور ٹین ایجرز کا بھی 8 اور 6 to 8 hours اتنا ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیا آگے جا کے اگر ہم نیکسٹ ایڈوانسنگ ایئرز میں دیکھیں تو کیا اتنا ہی ہوگا اسکرین ٹائم. تو یہ چیز ایک بہت مطلب سوچنے کے لیے ہے کہ اس سے ٹائم بڑھ جائے گا. تو اگر اس سے بھی ٹائم بڑھ جائے گا تو کتنے اس کے نیگیٹو ایفیکٹس مزید آئیں گے، اور کتنا مطلب یہ زیادہ ڈیٹریمنٹل ہو سکتا ہے. اور باقی اس کے اور ایفیکٹس بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو اسکرین
ٹائم اسکرین یوز کرنے کے آئیز پہ اس کے کیا افیکٹس ہیں. ایک جو ہمارا سن میں ہوتی ہیں الفا ریز، وہ جو ہے وہ آئیز کے لیے اچھی ہوتی ہیں، مطلب ہماری آئی سائٹ کے لیے اور آئیز کو جس طرح سے دیکھنے کے لیے، لائٹس کے لیے وہ اچھی ریز ہیں. لیکن فون میں سے جو ایمٹ ہوتی ہیں گیما ریز، وہ اس کو بلاک کر دیتی ہیں. اور وہ اس کے علاوہ گیما ریز اتنی مطلب نقصان دہ ہماری آنکھوں کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو ایک سنڈرومز ہیں کلینکلی، اتنے زیادہ سنڈرومز بچوں میں آتے جا رہے ہیں، تو یہ کیوں ہے؟ اوور یوزیج کی وجہ سے ہے نا. مائٹوپیا جو ہے بلڈ ویژن، وہ اتنا کامن ہو گیا ہے اب کہ بہت زیادہ لوگوں میں یہ چیز آنے لگ گئی. اور وہ صرف اس وجہ سے کہ یہ اسکرین ٹائم اتنا زیادہ ہے، جو بلو لائٹ ہے وہ اتنی زیادہ متاثر کر رہی ہے ہمارے آئیز کو، برین کو، ایون کے جا کے صرف آئیز کو ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے جو برین کی کانشیسنیس ہے نا، اس کو بھی یہ چیزیں کنٹرول کر رہی ہیں. لائک آپ کا جو ٹائم ہوتا تھا، جو آپ فوکس کرتے تھے کسی پڑھائی پہ یا ان چیزوں پہ، وہ اب سارا ان چیزوں نے اس طرح سے لے لیا ہے، سوشل میڈیا نے اتنا کر لیا ہے کہ اب ہمارا وہ چیزوں پہ فوکس ہو ہی نہیں پاتا ہے. کیونکہ سارا ایک مائنڈ کی بھی کیپیسٹی ہوتی ہے نا کہ وہ کتنا کر سکتا ہے اور کتنا ایک چیز پہ فوکس کر رہا ہے اور اس کو لے کے چل رہا ہے. تو ان چیزوں نے اتنا لے لیا ہے کہ اب ہمارا فوکس دوسری چیزوں پہ ہو ہی نہیں پاتا ہے. آپ دیکھیے بچے پڑھنے بیٹھتے ہیں، ان کا پڑھنے پہ دل نہیں کرتا ہے کہ ہم سے نہیں ہو رہی ہے پڑھائی، فوکس ہی نہیں ہو پاتا ہے، یا ان کا ایک انٹرسٹ چیزوں میں ختم ہو گیا ہے. کیونکہ ان چیزوں نے، یہ سوشل میڈیا نے، موبائل فونز نے، ان چیزوں نے اتنا زیادہ اس کو لے لیا ہے. اور پھر جس طرح میں نے بتایا کہ آنکھوں کے ڈس آرڈرز اتنے زیادہ ہو گئے ہیں، بلڈ ویژن اتنے زیادہ لوگوں میں ہو گئی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے جو نیک مسلز ہیں وہ اتنے زیادہ پل رہتے ہیں جب، تو ایک پرماننٹ ڈس آرڈر ٹائپ بن جاتا ہے کہ آپ کے سروائکل ریجن میں ایک پین اور اس طرح کی کلینکل کنڈیشنز بہت زیادہ ان ہو گئی ہیں اور دیکھنے میں آ رہی ہیں. بس یہی میں ایڈ کرنا چاہوں گی اس وقت. صحیح زبردست، آپ نے کافی ساری چیزیں ایڈ کی. بالکل آپ کی بات بھی صحیح ہے. اس کے اندر الگوریتھمس یوز ہوتے ہیں. بیسیکلی اس میں بھی کچھ چیزیں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس کی ہسٹری دیکھیں نا سوشل میڈیا کی، تو یہ ایک فون سے سٹارٹ ہوا تھا. گرام بیل جس نے ایک فون بنایا آپس میں کمیونیکیشن کے لیے، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے ہمارے پاس لینڈ لائن آیا. اس کے بعد پھر ہر گھر میں چھوٹا فون پہلے ہوتا تھا 3310 کے نام سے، وہ آتا گیا. اور پھر انٹرنیٹ آیا، اور انٹرنیٹ کے اوپر پہلے ہمارے گھروں میں بھی جو ٹی وی وغیرہ تھا اس کے اوپر موویز ہوتی تھی، ڈرامے ہوتے تھے گھنٹے گھنٹے کے، اور موویز 3 گھنٹے کی ہوتی تھی. لائک وہ ایک پورا ایک پیکج ہوتا تھا. لیکن اب اگر ہم دیکھیں تو کرتے 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 ہمارا ریلز کے اوپر بات آ گئی ہے. لائک انسانی جو دماغ ہے، انسانی جسم جو بنایا گیا ہے، اس کو بیسیکلی انسٹنٹ پلیجر چاہیے کسی بھی چیز سے. تو آج کل جتنی بھی ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر یوزیج اڈلٹ کی ہو رہی ہے، وہ بیسیکلی ریلز پہ ہو رہی ہے. اور یہ جتنی بھی ویب سائٹس ہیں سب کاپی کرتی ہیں. لائک یوٹیوب نے ریلز میں، ٹک ٹاک نے ریلز بنانی شروع کی شارٹ ویڈیوز کے نام سے، پھر یوٹیوب نے اس کو شارٹس کا نام دے دیا، فیس بک نے ان کو ریلز کا اس طرح سے نام دے دیا. تو بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ ہمارے مائنڈ کے اندر انسٹنٹلی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی 15 منٹ 15 سیکنڈ کی 10 سیکنڈ کی، اور اس سے ہمارے مائنڈ میں ڈوپامین سینٹر کھلا اور ہمیں اس ویڈیو سے سیٹسفیکشن مل گئی. تو ہمیں جو سیٹسفیکشن ایک لانگ پروسیس یا پھر ایک لمبے مقصد کو لے کر حاصل کرنی تھی، وہ ہمیں 10-15 سیکنڈ میں مل گئی. تو اب ہم ایک ایسے شخص سے یا ایک ایسے بچے سے ہم کیا ایکسپیکٹ کریں کہ اس کا کتنا ایک بڑا ویژن، کتنا ایک بڑا گول ہوگا جس کو اپنی نیڈ پوری کرنے کے لیے ایک 10-15 سیکنڈ کی ریل چاہیے. اور فوکس نہ ہونے کی مین وجہ یہی ہے، لانگ ٹرم فوکس نہ ہونے کی، کہ وہ آج کل ان کا جو یوز ہے انٹرنیٹ کے اوپر وہ ریلز کے اوپر بڑھ گیا ہے. جب وہ ریلز دیکھتے ہیں ان کو شارٹ ٹرم پلیجر چاہیے، تو سبق یاد کرنے کے لیے تو ہمیں ڈھیر سارا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. کسی چیز کو پورا اس کو کرنے کے لیے ہمیں لانگ ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو دن بہ دن یہ ہم لوگ ایک کنویں کے اندر ہی گرتے جا رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. اور جیسے کہ آپ نے بات کی بڑی اچھی ہے کہ ہمیں وہ جب چیز نہیں ملتی، لائک ہم ریلز دیکھتے آئے ہیں، روز دن ہم ریلز دیکھتے ہیں، تو جب کبھی ایک دن 2 دن ہمیں وہ چیز نہیں ملے گی تو ہماری باڈی کو ذرا ڈوپامین چاہیے اور شارٹ ٹائم میں چاہیے. جب وہ نہیں مل پائے گی تو ہماری باڈی کے اندر عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوگی، اور ہم پھر اس چیز کو جو ہے گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے دوبارہ ریلز دیکھتے ہیں. تو ان چیزوں سے ہمیں تھوڑا سا بچنا چاہیے. اب میرا دوسرا اس کے کیور کی طرف بات آتی ہے کہ آخر بچے کریں تو کریں کیا؟ ٹھیک ہے، لائک وہ اگر ریلز نہ دیکھیں، وہ انٹرنیٹ کے اوپر نہ آئے، تو اپنا ٹائم وہ کہاں اسپینڈ کریں؟ آپ نے کہا پیچھے اپنے بات کی کہ سولیٹیوڈ، تنہائی، کریٹو تھنکنگ یہ ضروری ہے، یہ ختم ہوتی جا رہی ہے ہمارے بچوں میں سے، ہماری جنریشن میں سے. تو آخر ایسا وہ کیا کریں کہ اپنے آپ کو اس سوشل میڈیا سے ہٹا کر، ظاہر ہے وہ اب سوچیں گے، بیٹھ کے اپنے اوپر ٹائم لگائیں گے تو پھر اس چیز سے باہر نکل آئیں گے. تو اس تک لانے کے لیے ہمیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ اسپیسیفک ایج گروپ جو اس میں کیا پیرنٹس کا رول آتا ہے یا ہمارا اپنا رول آتا ہے؟
یہ میں شروع سے کچھ ٹائم. جی آپ کا نا کوشچن بہت اچھا ہے، جس میں ہم نے پرابلمس تو ڈسکس کر لی ہیں، لیکن ہمیں کوئی نہ کوئی اس کا سولوشن بھی تو بتانا چاہیے نا اپنے ویورز کو. دیکھیں، اس بات کو ماننا کہ میں غلط کر رہا ہوں نا، تو یہ سب سے زیادہ مشکل ہے. اور چونکہ وہ چیز پورے معاشرے میں اس قدر ڈومیننٹ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو غلط تصور ہی نہیں کر رہے ہوتے، مطلب ہم برائی کو برا نہیں سمجھتے. اب اگر کوئی بندہ یا اگر کوئی پرسن یہ مان بھی لیتا ہے یار نہیں میں واقعی ہی غلط کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، تو مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو اب وہ کیا کرے؟ اب اس کی جو یہ معاملات ہیں وہ نہ کسی سے شیئر کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ جون سا ہے وہ اس کا کچھ کو سلوشن مل رہا ہے. تو اس کا جو سلوشن سب سے بیسٹ ہے نا وہ ہے خود احتسابی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی. جب تک آپ کے اندر سے آواز نہیں نہ آئے گی کہ تم غلط کر رہے ہو، جب تک تمہارا ضمیر جون سا ہے وہ تمہیں ملامت نہیں کرے گا نا، تب تک تم اس چیز کی طرف بار بار رجوع کرنے سے بار بار اس کی طرف رجوع کرو گے. اور اس کی ایک بہت خوبصورت مثال میں پیش کرتا ہوں. ہمارا جو نفس ہے نا وہ ایک ایسے گھوڑے کی طرح ہے کہ جو سدھایا نہیں ہوا، اور آپ سب جانتے ہیں کہ جو ایسا گھوڑا جو ابھی ٹرینڈ نہیں ہوتا تو اس پہ سٹارٹنگ میں اس کی سواری کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہ کسی کو اجازت نہیں دے رہا ہوتا کہ کوئی اس پر بیٹھے اور وہ اس کی کمانڈ سنبھالے. اب جو ایک ایمان والا ہے نا یا اس کا جو ضمیر ہے وہ اس گھڑ سوار کی طرح ہے. اب اگر گھڑ سوار کے بازوؤں میں جان نہیں ہے، اس کا ضمیر جون سا ہے وہ اس کو اتنی پاور نہیں دے رہا کہ وہ اس گھوڑے کو کنٹرول کر سکے، تو گھوڑے کے پاس اب اتھارٹی ہے کہ اب وہ پرسن کو جہاں پہ چاہے وہ لے جائے. آن دا ادر ہینڈ اگر گھڑ سوار کی بازوؤں میں جان ہے اور وہ گھوڑے کو ٹوٹلی اپنے کنٹرول میں رکھ رہا ہے، تو دین وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دے گا کہ وہ گھوڑے کو انڈیپینڈنٹ چھوڑ دے گا، بلکہ گھوڑا صرف وہاں پہ جائے گا جہاں پہ اس کو گھڑ سوار لے کے جائے گا. سیلف اکاؤنٹیبلٹی جو خود احتسابی ہے، اس کے متعلق میں ایک انگلش سینگ پیش کرنا چاہوں گا. سیلف ریئلائزیشن از دا بیسٹ ٹیچر، سیلف لرننگ از دا بیسٹ ٹیچنگ، اینڈ سیلف پریکٹسنگ از دا بیسٹ موٹیویشن. مگر ہمارا جو آج کا پرسان حال ہے وہ اس سے مکمل طور پہ الٹ ہے. آج کل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ینگ یوتھ ہے ان کا مائنڈ سیٹ اس طرح سے ڈیولپ ہو گیا ہے کہ وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو کچھ بھی نہیں پتا. جتنے اچھے طریقے سے ہم معاملات کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں اس طرح وہ نہیں انڈرسٹینڈ کرتے. ان کا یہ پرسپیکٹو بن چکا ہے کہ ہمارے والدین کو اس بات کی سلوشن نہیں پتا، اور ہمارے پاس چونکہ لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں، ہمارے پاس لیٹسٹ نالج ہے، ہم نے اپنے جو مینٹورز کی سلیکشن ہے وہ غلط ہے. ہمارے جو مینٹور کی سلیکشن غلط ہوئی ہے اس بنا پر جون سا ہے وہ پیرنٹس اور بچوں میں گیپ آ گیا ہے. پہلے کیا ہوتا تھا سارے بھائی اور ایمن، پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ آپ کا جو بھی پرسپیکٹو ہے نا آپ اسے اپنے بڑے سے شیئر کرتے تھے اور ان کے ایکسپیرینس کی بنا پہ آپ ایک کنکلوژن نکالتے تھے اور کہتے تھے کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، اس میں میرے بڑوں کی بھی اتفاق ہے اور میرا بھی اس میں دل جمتا ہے. ایک اور بات میں اس میں شامل کرنا چاہوں گا. ابھی اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ہمارے پاس انٹروورٹس ہوتے ہیں نا، مطلب اس طرح ایسے پرسن جو ہمارے پاس اتنا کمفرٹیبل فیل نہیں کرتے سوسائٹی میں، تو وہ انٹروورٹس جون سے ہیں وہ سوشل میڈیا کو زیادہ یوز کر رہے ہیں. اور یہ بات ان کو جون سی ہے وہ اور موٹیویٹ کرتی ہے کہ ہم اپنا پرسپیکٹو جون سا ہے وہ کمیونٹی میں نہیں پریزنٹ کر پا رہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا یا سوشل بیک گراؤنڈ کے ذریعے جون سا ہے ہم اپنا موقف کمیونٹی کو پیش کرتے ہیں. تو جو ایک کانسیپٹ ہے فریڈم آف سپیچ کا، بے شک وہ فریڈم آف سپیچ کا کانسیپٹ یہاں پہ فلفل ہو رہا ہے، لیکن فقہ یہ کہتی ہے کہ آپ جو ٹائپ کر رہے ہو نا وہ ٹائپ کرنا آپ کی سپیکنگ میں آتا ہے.
جو آپ نے ٹائپ کیا اٹ مینس کہ وہ ہی آپ نے بولا, اور جو آپ نے بولا وہ آپ نے فرشتے جو سے ہیں ان کو نے لکھ لیا. اب اس طرح سے ایک اور میں قول اس میں پیش کرنا چاہوں گا کہ جو عالم کی عقل ہوتی ہے نا, جی جی آپ نے پا رہے, ہم اپنی عقل کا اس طرح سے استعمال نہیں کر پا رہے, اور ان دا اینڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری یوتھ بھی سفر کر رہی ہے اور ہماری سوسائٹی بھی سفر کر رہی ہے. صحیح, بالکل آپ نے اچھی بات بالکل. کی. اور سوسائٹی کی سفر کرنے کے بعد جی ایمن میں آپ کی میں طرف اس میں آ رہا ہوں, میں آپ ہی کی طرف آ رہا ہوں. لائک اس نے ابھی ساری بات کی کہ اس کے یہ اس کے آپشنز ہیں, ہمیں اپنے نفس کے اوپر, ہمیں اپنے ایمان کے ذریعے سے گرپ کرنی چاہیے. تو اس میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ آخر ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے ہم اپنا ایمان اسٹرانگ کر سکتے ہیں, یا پھر ایسی کون سی وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں, یا پھر آپ کے پاس کوئی اور سجیشنز ہیں اپنے آپ کو یا پھر ہمارے یوتھ کو اس چیز سے نکالنے کے لیے. جی بالکل. سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے بعد اب کوشچن یہ کہ پھر بچے کریں کیا, وہی بات کہ پھر مطلب جی بالکل وہی, واٹ از دا سیکنڈ آپشن, وہ اس کو چھوڑ کر کدھر جائیں؟ سب کچھ چھوڑ دوں, موبائل چھوڑ دوں, فیس بک واٹس, جی اس کو چھوڑ کے کدھر جائیں, یہ سب سے بڑا کوشچن ہے. تو اس کا آنسر یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ یہ سب کچھ طرح ہو جائیں, کچھ بھی نہ کریں, آپ اپنی کچھ چینلائز کریں, آپ کی جو نیڈ ہے نا آپ کے اندر کہ مجھے کچھ چاہیے کچھ کرنے کے لیے, اس کو چینلائز کریں, اس کو ان چیزوں کی طرف لے کے آئیں جس سے آپ کا پلیئر کی وہ سینس بھی برقرار رہے, ایکٹیویٹی بھی ملے, پروڈکٹیو چیزوں کی طرف خود کو لے کے آئیں. یعنی آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی اسٹارٹ کر دیں, کچھ کر دیں جس میں آپ کو مزہ آتا ہو, جو آپ کی فیوریٹ ہو, جس طرح کچھ بچوں کو پینٹنگ یا ریڈنگ یا کچھ اس طرح سے ان پروڈکٹیو چیزوں کی طرف لے کے آئیں. اور اس کے علاوہ اس طرح سے کچھ اس طرح کی چیزیں جو آپ کو مطلب بڑھائیں, جن سے آپ کو کچھ اچھا فائدہ ہو اور آپ ان چیزوں کو دیکھ سکیں, تو آپ اس لحاظ سے ان چیزوں میں جب آئیں گے تو آپ کا ایک وہ بھی ختم ہو جائے گا کہ مجھے کچھ پلیئر نہیں مل رہا ہے یا مجھے کچھ چاہیے کچھ کرنے کے لیے, اور اس کے علاوہ پروڈکٹیو بھی ہوگا, اس سے آپ کی جو ہے اچھا آپ لرن کر سکیں گے چیزوں کو. اور اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ صرف اس کو لمیٹڈ ٹائم میں کریں, یعنی کہ آپ یہ دیکھیں آپ کی جو لائف کے باقی اسکیجول ہے وہ تو نہیں ڈسٹرب ہو رہا ہے, آپ کی اسٹڈی اگر کوئی کر رہا ہے بچے تو اسٹڈی ڈسٹرب نہیں ہو رہی ہے, اس کے علاوہ گھر والوں کے ساتھ, پیرنٹس کے ساتھ سب چیزیں کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. جب آپ کی باقی چیزیں بالکل کمپرومائز نہیں ہو رہی ہیں اس کے بعد آپ اس پہ آئیں تو ایک لمیٹڈ اس میں رہ کے آپ اس کو یوز کر بھی لیں تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. لائک ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ اس کو بالکل چھوڑ دو, ختم ہی کر دو, فون ہی توڑ دو, کہ صحیح صحیح سے بالکل آپ کی ان بات سے نہیں کر ہمارے سکتا ہے. ویورز تک تو آ یہ گئی ہے. ایمن ایکچولی وی ہیو ویری لیس ٹائم, ہمیں 1 منٹ سے کم ٹائم رہ گیا, اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے, ہمیں اس کو بیسیکلی ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کہ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ, اپنے ڈومین میں رہ کر اپنے اس باؤنڈری کے اندر رکھ کے ہر چیز کو یوز کریں, چینلائز کریں, لمیٹائز کریں. ایمن نے بڑی اچھی بات کی, آپ ہر چیز کو بیلنس جی کرنے کی ٹرائی کریں. تو تھینک یو ویری مچ ایوری ون اپنے ویوز کو پیش کرنے کے لیے, اپنے قیمتی رائے کا اظہار کرنے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. جناح مهيب وقلب كثير